آج اگر ہم دنیا کے نقشے کو غور سے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ اب دنیا صرف ملکوں کی نہیں رہی ہے بلکہ یہ اب ایک طاقت کی جنگ بن چکی ہے. ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹ ہے جو اب بھی دنیا کی سب سے بڑی فوجی اور معاشی طاقت ہے. دوسری طرف چائنا ہے جو خاموشی کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ پوری دنیا کی معیشت میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے. اور تیسری طرف ہے رشیا جو یوکرین کی جنگ کے بعد بھی عالمی سیاست میں اپنی موجودگی ثابت کر رہا ہے مسلسل. یعنی دنیا اب ایک کولڈ وار جیسے ماحول میں داخل ہو چکی ہے. لیکن فرق پتہ ہے کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس دفعہ نا جنگ صرف ویپن سے نہیں ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے معیشت سے، ٹیکنالوجی سے اور میڈیا سے. آج اگر آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں نا تو پھر ایک اصول آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. جس ملک کے پاس معیشت ہے، میڈیا ہے، ٹیکنالوجی ہے، اصل طاقت اسی کے پاس ہے. مثال کے طور پہ چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے پورے ایشیا، افریقہ اور یورپ میں اپنا اثر بڑھا رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ جبکہ اپنی پوری فوج کی موجودگی اور اتحادی نظام کے ذریعے عالمی توازن برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس کی کوشش بھی کر رہا ہے. ابھی تھوڑا سا مسائل چل رہا ہے اس کے ساتھ لیکن ٹھیک ہو جائے گا. دوسری طرف مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں آپ، ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی سے دو ملکوں کا مسئلہ تو نہیں رہی ہے نا، یہ تو پوری دنیا کے امن اور توانائی کی سیاست کو متاثر کر رہی ہے. اگر وہاں پر جنگ بڑھتی ہے تو صرف میزائل نہیں چلتے ہیں بلکہ تیل مہنگا ہوتا ہے، معیشت متاثر ہوتی ہے، پوری دنیا ہل کے رہ جاتی ہے، ہل چکی ہے بلکہ. اسی طرح سے ہمارے خطے کو آپ دیکھ لیں، افغانستان کی صورتحال ابھی تک مکمل طور پر مستحکم نہیں ہے اور پاکستان معاشی اور سیاسی چیلنجز سے گزر رہا ہے، عضلوں سے گزر رہا ہے اور اب زیادہ ہو رہا ہے. یاد رکھیے کہ دنیا میں نا کسی بھی ملک کی کمزوری صرف اس ملک کا مسئلہ نہیں رہتی ہے، وہ پورے خطے کو متاثر کرتی ہے. آج کی دنیا میں اصل جنگ یہ نہیں ہے کہ کون سا ملک زیادہ طاقتور ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کون سا ملک اپنے نوجوان کو تعلیم دے رہا ہے، کون سا ملک اپنے نوجوان کو ٹیکنالوجی دے رہا ہے اور کون سا ملک صرف سیاست میں الجھا ہوا ہے. کیونکہ آج کی دنیا میں ٹینک سے زیادہ طاقتور چیز پتہ ہے کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اگر آپ واقعی یہ سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے تو خبریں نہیں دیکھنی چاہیے، خبروں کے پیچھے مفادات بھی دیکھنی چاہیے. کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں نا کوئی بھی مستقل دشمن تو نہیں ہوتا ہے نا، لیکن کوئی مستقل دوست بھی نہیں ہوتا ہے. صرف مستقل چیز جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف مفاد ہے. آج اگر کسی فرسٹ ورلڈ کنٹری کے کسی طاقتور انسان کو پاکستان سے مفاد ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، صرف مفاد.